بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن شفاعت کون کون کرے گا؟ اللہ کا پیارا نبی کرے گا، قرآن کرے گا۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ ان اللہ یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم۔ اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے، ایک شخص کی سفارش سے۔ کتنے لوگوں کو؟ اتنے لوگوں کو کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے کی تعداد سے زیادہ ہو۔ بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ وہ آپ ہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں، کوئی اور ہے، میرے علاوہ کوئی اور۔ اصل شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کا ایک فرد جس کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو۔ اور بنو تمیم قبیلہ کیا ہے؟ اس کا آغاز کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صدیوں سے چلا رہا ہے اور صدیوں قائم رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم ہوگی۔ صدیوں قبل یہ قوم موجود ہے اور صدیوں موجود رہے گی۔ کتنے افراد ہوں گے؟ کروڑوں افراد ہوں گے، اربوں افراد ہوں گے۔ فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ہو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا عالم کیا ہو؟ آپ کی شفاعت سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ خیرنی ربی، آپ کی حدیث، میرے رب نے مجھے اختیار دی کہ دو میں سے ایک چیز لے لوں، بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعت، یا تو یہ لے لو کہ آپ کی آدھی امت کو جنت کا داخلہ دے، یا پھر شفاعت لے لو۔ دو میں سے ایک چیز لے لو، آدھی امت۔ صحابہ نے پوچھا ما تخترت یا رسول اللہ، آپ نے کیا پسند کیا، کیا قبول کیا؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو قبول کیا۔ مانا آپ کی شفاعت سے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ یہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے، اور توحید اس دین کی بنیاد ہے، کیونکہ توحید کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ دین اسلام کا سر توحید ہے۔ اگر سر کاٹ دو تو یہ ڈھانچہ سر کٹی لاش بن جائے۔ دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن توحید سر ہے۔ سر کاٹ دو، یہ توحید کاٹ دو، یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سر کٹی لاش ہوں گے، مردار ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ میری شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں کا اصل سہارا ہے۔ سب گناہ گار، کل بنی آدم خطاء، اولاد آدم ساری خطا کار۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو خطا سب کے عنصر میں شامل ہے، سرشت میں شامل ہے، اور بخشش کے بہت سے اسباب ہیں۔ توبہ بھی ایک سبب ہے، لیکن ایک بڑا سبب اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے خالص مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، توحید کو سمجھا ہو، مانا ہو، قبول کیا ہو، وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق۔